اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی نقوی اور میرے ساتھ آج موجود ہیں سید جری زیدی صاحب۔ قائم ٹی وی کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہم نے امام رضا علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے اور ٹاپک کا نام ہے سلسلۃ الذھب۔ اس کے بارے میں ہمارے جری بھائی بتائیں گے کہ سلسلۃ الذھب ہے کیا۔ آپ بھی شاید سوچ رہے ہوں کہ یہ ہم نے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ ہم نے پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ خیر، جری بھائی شروع کرتے ہیں۔ جو پہلا میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس پروگرام کا تعارف کیجئے کہ سلسلۃ الذھب سے مراد کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین واللعنة الدائمة الباقیہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین، اما بعد۔ قال امام الرضا علیہ الصلاة والسلام بسنده عن رسول اللہ عن جبرائیل عن اللہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل فی حسنی امن من عذابی صدق رسولہ الامین وصدق اللہ العظیم۔ بہت اچھا یہ ٹاپک ہے، بلکہ سرنامہ کلام میں عموماً کچھ پڑھتا نہیں ہوں، لیکن میں نے جان بوجھ کے یہ بات پڑھی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت شریفہ ہے جو انہوں نے جناب جبرائیل اور جبرائیل نے خداوند متعال سے یہ نقل کی، اور روایت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو جائے اس نے عذاب سے نجات پائی، جہنم کی آگ سے نجات پائی۔ اس کو کہا جاتا ہے، اس روایت کو اور اس پوری سند کو جو امام رضا امام کاظم علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔ امام کاظم علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، وہ امام باقر علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام حسین، وہ امیر المؤمنین، وہ رسول اللہ الی آخر۔ یہ پوری سند کو سلسلۃ الذھب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سلسلۃ الذھب کا مطلب ہے، ذھب معنی ہوتے ہیں سونے کے، سلسلہ مطلب ہوتا ہے، سلسلہ جیسے اردو میں ہوتا ہے سونے کا سلسلہ، گولڈ یعنی گولڈن چین، واو بیوٹیفل ورڈ، گولڈن چین جیسے ہم کہتے ہیں۔ گولڈن چین جو ہے اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الذھب۔ علمی دنیا میں، علمی حلقوں میں اور ویسے بھی ادبی حوالے سے بھی سلسلۃ الذھب کے نام سے مشہور ہے۔ اور اس سلسلۃ الذھب جو روایت ہے، انشاءاللہ ہمارے علی بھائی مزید تعارف کروائیں گے کہ انشاءاللہ ہمارے اس پر 3 پروگرام ہیں اس کو ملا کے، تو ہم لوگ اس کی سند پر بحث کریں گے، اس کی سند کے کیا فوائد ہیں، پھر اس کی متن پہ بحث کریں گے، اور یہ 3 پروگرام جو ہیں فقط اور فقط اس حوالے سے مختص ہیں کہ اس عظیم روایت کو، جس عظیم روایت کو شیعہ اور سنی دونوں نے نقل کیا ہے، یہ روایت کس اہمیت کی حامل ہے اور اس کی سند کس اہمیت کی حامل ہے۔ بارہا ہم اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں علی بھائی، اور انشاءاللہ آپ مزید دیکھیے گا کہ ائمہ علیہم السلام کے ناموں میں شفا ہے۔ یہ کوئی جذباتی جملہ نہیں ہے۔ آپ انشاءاللہ تینوں سلسلے وار کو جب ملاحظہ کیجیے گا تو آپ کو یقین ہوگا کہ ائمہ علیہم السلام کے نام واقعتاً اس میں شفا ہے، ائمہ علیہم السلام کے نام میں۔ اسی طریقے سے جو روایت آئی ہے، اس روایت کن چیزوں پر وہ دلالت کرتی ہے، یہ جو کلام آیا ہے اس سے مراد کیا ہے، اور کیا فقط اور فقط یہ ہمارا جذباتی لگاؤ ہے، یہ اہل سنت کے علماء بھی بالفعل اس پر عمل کرتے تھے۔ یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی اور بہت ضروری بات کی کہ یہ سنی کتابوں میں بھی ہے، سنی کتابوں میں بھی ہے۔ اور علی بھائی تو ماشاءاللہ سبھی ان سے میں بار بار ایک علمی ڈسکشن ہماری چل رہی ہوتی ہے اس کا حوالہ دیتا ہوں۔ علی بھائی نے بھی ماشاءاللہ مجھے معرفی کروائی کچھ مصادر سے جو خاص اس حوالے سے جو ہے وہ فارسی میں جو صوفیہ تھے انہوں نے باقاعدہ اس کو کس عزت اور احترام کے ساتھ نقل کیا اور کن الفاظ کے ساتھ، لیکن بہرحال ابھی ہم کیریڈ اوے نہ ہو جائیں، انشاءاللہ مزید تفصیلات جو ہیں وہ آپ دیکھیے انشاءاللہ۔ تو دوسرے سوال کرنے سے پہلے میں ناظرین آپ سے کہہ دوں، اور یہ مجھ سے بھول ہو گئی تھی، یہ پہلا پروگرام ہے، ہم نے 3 قسطیں کی ہیں
اور پہلی قسط ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ دوسری قسط دیکھیں گے، اس کے بعد ہفتے میں آپ تیسرا قسط دیکھیں گے. تو پلیز پوری اس جو ٹاپک کا جو سیزن چل رہا ہے یا جو بھی آپ سیریز چل رہا ہے اس کو ضرور دیکھیے گا. جری بھائی میں اب دوسرا سوال کرتا ہوں آپ سے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کون سی شیعہ کتابوں میں کون سی شیعہ کتابوں میں یہ روایت موجود ہے اور الفاظ کیا ہیں؟ بے شک علی بھائی، یہ جو سوال ہے میں کہنا چاہیے کن شیعہ کتابوں میں نہیں ہے. واہ. ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس حدیثی مجموعے ہیں تقریباً بحار آپ اٹھا لیجئے اور دیگر کتب کو اٹھا لیجئے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ چونکہ ہمیں لازم بات ہے کہ میں بار بار ایک اپنی رونا لے کے بیٹھتا ہوں، لیکن وہ رونا بھی صحیح ہے کہ وقت جو ہے ہمارے پاس قلیل ہوتا ہے اور موضوعات کافی زیادہ ہوتے ہیں. تو اس وسعت موضوع کو دیکھتے ہوئے اور قلت وقت کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنے مصادر کو بہت زیادہ لمیٹڈ کرنا پڑتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں کہیں ان کی طبیعت پر جو ہے وہ چیزیں صعب نہ گزریں. اور شیعوں کے نزدیک چونکہ ایک مسلم بات ہے تو بہت ساری شیعہ کتابوں کو نقل کرنا اتنی عقل مندی کا کام بھی نہیں. لیکن چونکہ ہمیں اہل سنت کے حوالے سے معرفی زیادہ کرنی ہے تو آپ پروگرام کے آگے میں دیکھیے گا کہ ہم اس پر زیادہ روشنی ڈالیں گے. علی کل حال جو اس کا کلمہ ہے توحید، اس حوالے سے پہلے میں تھوڑی گفتگو کروں گا، پھر میں انشاءاللہ اصل الفاظ نقل کروں گا کہ توحید جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں کبھی کبھی گویا ہمارے شیعہ حلقوں میں ایک نیگلیکٹڈ سبجیکٹ ہے. اور یہ میں اعتراف کرتے ہوئے کہ اس پر ہماری توجہ کو زیادہ ہونا چاہیے. شیخ صدوق کی کتاب ہے کتاب التوحید، اس میں جو وہ بتاتے ہیں، تو میں پہلے توحید کا ایک مختصر سا تعارف آپ کو دوں اور اس سے کوئی کیریڈ اوے نہ ہو جائے. لازم بات ہے کہ آپ آگے دیکھیں گے بشروط ہے، ہر چیز کی شروط ہوتی ہیں. تو آپ کبھی کبھی ظاہری الفاظ دیکھیں گے کہ او بھائی یہ تو بہت آسان ہے، لیکن ہر چیز کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ طریقہ کار عمل ہوتا ہے، اس کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ روایت شیخ صدوق کتاب توحید صفحہ 24 میں روایت شروع ہوتی ہے اور امام رضا جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد سے روایت نقل کرتے ہیں امیر المومنین و رسول اللہ سے. وہ کہتے ہیں رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ ما جزاء من انعم اللہ عز وجل علیہ بالتوحید الا الجنہ، کہ اس شخص کی کیا جزا ہو سکتی ہے، ثواب ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی نعمت سے نوازا ہو مگر یہ کہ اس کو جنت میں داخل کرے. توحید کی اہمیت آپ دیکھیں، یعنی صحیح توحید ہمارا ہی ہونا اور صحیح توحید پر عمل کرنا یہ کوئی ایسا مقولہ نہیں ہے کہ جو غیروں کی طرف سے آیا ہو، یا کوئی توحید پر بات کرے تو فوراً آپ اس پر جو ہے وہ طرح طرح کے اعتراضات کرنے لگ جائیں اور فتاوی جات لگانے لگ جائیں کہ بھائی اس کا تعلق فلانا گروپ سے ہے، فلانا گروپ سے ہے. توحید کا ذکر امام نے کیا ہے، ہمیں اپنی توحید پر غور کرنا چاہیے. اور اس حوالے سے جو ہماری خاص طور پہ جو بنیادی جو صفات کی باتیں ہیں اور ضروریات کی جو باتیں ہیں صفات کے حوالے سے، خاص طور پہ کون سی صفات صرف واجب الوجود کے لیے ہیں، اس میں کوئی دیگر شریک نہیں ہو سکتا، اور کس طریقے سے توحید مطابقت رکھتا ہے، توسل سے مطابقت رکھتا ہے. یہ ان حضرات کے لیے جو ہمارے توسل یا استغاثے پر اعتراض کرتے ہیں. غرض یہ کہ توحید سے ملحق جتنی بھی سبجیکٹس ہیں، آج کل آپ انٹرنیٹ پہ جائیں بہت سارے سبجیکٹس آتے ہیں، توحید صفات ہے، توحید ربوبیت کے حوالے سے ہے، توحید عبودیت کے حوالے سے ہے، توحید حاکمیت کے حوالے سے ہے. یہ مشکل الفاظ میں آپ لوگ کے سامنے اس وجہ سے نہیں ڈال رہا کہ یہ واقعتاً جو ہے اس کی معرفی جو ہے وہ آپ لوگ کو کرواؤں فی الفور، لیکن یہ ہے کہ ایک صرف تصور دیا جائے کہ توحید کتنی اہم ہے. اگر امام اگر کسی چیز کی جزا جنت بتا رہے ہیں تو جنت آپ جانتے ہیں قرآن کی دیگر آیتوں کے ذریعے جنت اتنی آرام سے نہیں ملتی، بلکہ سورہ عنکبوت اٹھائی اور دیگر آیتیں کہ خدا امتحان لے گا ہمارا. بالکل. تو جس توحید کے عوض جنت مل رہی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا توحید کو جو ہے وہ ایک لیکچر میں سمجھا جا سکتا ہے؟ بھائی توحید معاف کیجیے گا، توحید میرے مطابق اور جو میں نے پڑھا ہے توحید روٹ ہے ریلیجن کا. روٹ ہے ریلیجن کا. وداؤٹ توحید تو اگر آپ توحید کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تو آپ اپنے ذرا مسلمان ہونے پر پھر تھوڑا سا شک کیجیے گا، کیونکہ توحید روٹ ہے. اور توحید کے بارے میں جتنا آپ سیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کیجیے. بے شک علی بھائی. اور اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ وہی رسول اللہ کی روایت ہے اور اس کی اہمیت پہلے بتا دیں، پھر انشاءاللہ مسئلہ موضوع پہ آتے ہیں کہ رسول اللہ سے پھر وہی امام رضا اور امیر المومنین اپنے پورے اجداد سے روایت کرتے ہوئے کہ ان لا الہ الا اللہ کلمۃ عظیمۃ، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ بہت عظیم اہمیت کا حامل ہے. کریمۃ علی اللہ عز وجل، من قالها مخلصا استوجب الجنہ،
کہ جو اخلاص کے ساتھ جو ہے اس کو پڑھے جنت اس پر واجب ہے، خداوند متعال جنت کو واجب کرتا ہے۔ ومن قالها كاذبا، کلمہ توحید کی اہمیت دیکھیں، اور جو جھوٹے منہ کرے، تو ہمارے ذہن میں فوراً آئے گا نہیں جھوٹے منہ ہوگا تو پھر یہ پھر وہ، عصمت مالہ ودمہ، اگر جھوٹا بھی کرے تو اس کا پھر بھی اس جھوٹے دعوے دار ہونے کے بعد اس کا جان اور اس کا مال جو ہے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا رحیم ہے کہ کوئی جھوٹے منہ بھی بس اس کا اقرار کر لے تو اس کی جان، لیکن ہاں چونکہ وہ جھوٹے منہ ہے تو قیامت میں اس کا حساب وَكَانَ مُصِيرُهُ إِلَى النَّارِ، کہ اس کا آخرت میں چونکہ وہ جھوٹے دعوے دار تھا تو اس کا آخرت میں جو انجام ہوگا وہ جہنم ہوگا۔ وہ اس سے کیونکہ اللہ عادل ہے، اللہ عادل ہے، لازم بات ہے کہ منافقین کو بھی جہنم میں سے ڈالا جائے گا۔ منافقین کی بھی جان اور عزت جو محفوظ تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے کلمہ توحید کو جھوٹے منہ پڑھا تھا۔ وہ میں بس کہنا چاہوں اپنے ناظرین کو کہ اللہ رحیم ضرور ہے، اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں بھئی اللہ رحیم ہے تو سارا کچھ، لیکن اللہ عادل بھی ہے، عادل بھی ہے۔ تو اس کو بھی ضرور یاد رکھیں کہ آپ جب بھی کچھ کام کرتے ہیں تو یہ بھی سوچئے گا کہ رحیم تو وہ ہے لیکن وہ عادل بھی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ پھر روایت آگے بڑھتی ہے، علی بھائی نے جس طریقے سے فرمایا کہ رسول اللہ کی روایت ہے، من قال لا الہ الا اللہ فی ساعۃ من اللیل او نہار خلصت ما فی صحیفته من السیئات، کہ جو دن اور رات میں ایک کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو جو اس کی جو اعمال نامے میں گناہ ہیں وہ محو ہو جائیں گے۔ صفحہ نمبر 26 پہ پھر اصل روایت آتی ہے جو اب ہم آگے نقل کریں گے کہ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخلہ امن من عذابی، کہ لا الہ، جو میں نے سنامہ کلام میں بھی کہا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہوا میرے عذاب سے محفوظ رہا۔ اب آتے ہیں اصل کہ سلسلہ تو الذہب پڑھی کب گئی اور اس کا صدور کب ہوا۔ روایت جو ہے وہ عبدالسلام بن صالح ابو صلات الہروی، یہ امام کے مقدس اصحاب میں سے ہیں، کہتے ہیں کنت مع علی بن موسیٰ الرضا حین رحل من نیسابور وهو راکب، وہ نقل کرتے ہیں کہ ہم جب نیشاپور سے نکلے اور جب توجہ کر رہے تھے مامون کی طرف جانب کو، جب امام کو جو ہے ولی عہدی ملی تھی تو ہم ایک جو ہے خچر پہ سوار تھے اور امام کے ساتھ وہ تھے، اور وہاں پر فَإِذَا محمد بن رافع وأحمد بن حرب ويحيى بن يحيى وإسحاق بن راہوی وعدة من أهل العلم قد تعلقوا بلجام بغلته في المربع، کہ جب امام گئے تو مربع نامی ایک علاقہ تھا، مربع نامی علاقے میں محمد بن رافع، احمد بن حرب، یحییٰ بن یحییٰ، اسحاق بن راہوی اور مختلف جو علماء اہل سنت تھے، محدثین، نارمل اہل سنت بھی نہیں، انہوں نے امام کی لجام جو یعنی خچر تھے اس پہ ہاتھ رکھا، بہت پیارا جملہ کہا، فقالوا بحق آبائک المطہرین حدثنا بحدیث قد سمعته من ابیک، کیا کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ واسطہ ہو اپنے آبا و اجداد کا، آپ ہمیں کوئی روایت نقل کریں جو آپ نے اپنے آبا و اجداد سے سنی ہو۔ فأخرج رأسه من العماریہ، امام رضا علیہ السلام نے اپنے چہرے انور کو نکالا عماری سے، وہ جو لمحہ تھا، وعلیہ مطرف، پھر آگے پڑھتے ہیں کہ کس طریقے سے امام کا جو ہے وہ گیٹ اپ تھا، اور پھر امام نقل کرتے ہیں، اب سند دیکھیں، قال حدثنی ابی عبد الصالح موسیٰ بن جعفر، کہ میں اپنے عبد الصالح موسیٰ بن جعفر امام کاظم سے نقل کرتے ہیں، وہ اپنے والد، قال حدثنی ابی صادق، وہ اپنے والد امام صادق سے نقل کرتے ہیں، وہ اپنے والد امام باقر سے، اور دیکھیں بہت پیارے جو تعبیرات ہیں، امام صادق کے لیے صادق کا لفظ آیا، جعفر بن محمد کے لیے، امام باقر کے لیے آیا کہ باقر العلم النبیین، سبحان اللہ، جو علوم انبیاء کو شگافتہ کرنے والے ہیں، وہ اپنے والد سے سنتے ہیں، اور ان کے لیے تعبیر ہے سید العابدین، جو عبادت گزاروں کے سردار ہیں، وہ اپنی روایت نقل کرتے ہیں اپنے والد سے سید الشباب اہل الجنہ، جو جنت کے سرداروں کے، جو جنت کے سردار ہیں، وہ اپنی روایت کرتے ہیں مولائے کائنات علی بن طالب سے، وہ رسول اللہ سے، وہ خداوند متعال کی بات نقل کرتے ہیں کہ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی من جاءکم منکم بشہادت ان لا الہ الا اللہ بالاخلاص دخل فی حسنی ومن دخل فی حسنی امن من عذابی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ
روایت جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے، اور اس کے بعد والی جو روایت ہے اس میں ہے کہ جب وہ امام یہ کہہ دیتے ہیں تو امام یہ کہتے ہیں کہ اس کی کچھ شرط ہے، فَلَمَّا مَرَّتُ الرَّاحِلَ نَادَانَا بِشُرُوطِهَا۔ جب یہ امام روایت نقل کر لیتے ہیں تو امام پھر کہتے ہیں آواز دے کر بِشُرُوطِهَا، لیکن اس کلمے کی کچھ شرط ہے، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں اس کی شرط ہوں۔ اللہم صلی علی اللہم محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ امام جو ہے، امام یہ شرط ہیں اس کی۔ تو یہاں سے جو ہے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں، امام کس طریقے سے آتے ہیں، اور شیعہ کتابوں میں جو نقشہ پیش کیا گیا ہے بہت ہی لطیف ہے، اور انشاءاللہ مزید تفصیلات دیکھیں گے تو آپ اور اچھا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ایک وقت ہو گیا ہے ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا، ہم بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی نقوی، میں جری زیدی صاحب کے ساتھ موجود ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی۔ آج کا جو موضوع ہے وہ سلسلۃ الذہب کے بارے میں ہے، امام رضا علیہ السلام کی ایک بہت بڑی مشہور حدیث۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جری بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے بریک سے پہلے شیعہ کتابوں کے حوالے دیے اور الفاظ بھی بتائے، اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہمارے بہن بھائی ہیں جو اہل سنت کے جو کتابیں ہیں اس میں یہ موجود ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ بے شک، اب ہمارا موضوع جو ہے وہ چونکہ شیعہ کتابوں سے ہم نے نقل کیا ہے، اہل سنت کتابوں میں بھی ہے۔ میں اس معذرت کے ساتھ دوبارہ کہ میں ہائی لائٹڈ پورشن آپ لوگ خود دیکھ لیے گا، جب انشاءاللہ یوٹیوب پہ جب بھی اپلوڈ ہوتا ہے تو آپ یوٹیوب پہ جائیے، قائم ٹی وی میں ہمارے پروگرامس وہاں پر ہیں۔ مزید تحقیق کرنی ہو تو آپ ایک ایک پکچر پہ جا کے آپ پاز کریں، پورا اس کو دیکھیں، پڑھیں، مطالعہ کریں، کیونکہ کبھی کبھی میرے پاس واقعی وقت نہیں ہوتا پروگرام کے حدود و قیود کو جانتے ہوئے کہ ہم ایک ایک عبارت کی تفصیلاً جو ہے وہ شروحات دیں اور آپ کو دیں۔ اور ایک بات کہتا جاؤں، اجازت ہو کہ اگر آپ یوٹیوب پہ بھی جائیں، اگر آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب پہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو پاز بھی کر سکتے ہیں، اور جب آپ پاز کرتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ اسکرین شاٹ لے لیں، آپ پاز کر کے جو ہے اپنے پین پیپر پہ لکھ لیں کہ کون سی کتاب ہے، کون سی حدیث ہے، کیا نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے آپ کے لیے بہت ایزی کیا ہوا ہے کہ ہم صرف آپ کو براڈ کاسٹ ٹی وی چینل سے نہیں کر رہے، ہم باقاعدہ یوٹیوب چینل پہ بھی اپلوڈ کرتے ہیں سارے ہمارے جو پروگرامز ہیں۔ اور آپ کو پتہ نہ ہو تو اب تک ہمارے ماشاءاللہ جری بھائی ہم نے کتنے 20 پروگرام کر چکے ہیں، آپ پچھلے بھی پروگرام دیکھیے اور شیئر کیجیے۔ بے شک، بہت اچھا تعارف کروایا۔ تو اب ہم اہل سنت کتابوں میں آتے ہیں۔ فیض القدیر ہے علامہ مناوی کی، جو جامع الصغیر کی شرح ہے، اور اس کی جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 499 ہے، اور اس میں جو ہے وہ روایت کو نقل کرتے ہیں، اور بہت پیاری روایت ہے اس میں بھی، لیکن اس میں کچھ علماء، 2 علماء کے انہوں نے نام لیے ہیں، حافظ ابو زرعہ الرازی اور ابن اسلم الطوسی، 2 علماء کے نام لیتے ہیں، 2 علماء اہل سنت کے، کہ ابو زرعہ الرازی وہ ہیں جو رجال میں خرید سمجھاتے ہیں۔ تاریخ ابی زرعہ جو ہے وہ مشہور ہے، اور یہ بھی جو ہے ان کا تعلق بھی ایران سے تھا۔ اور دوسرے ابن اسلم الطوسی، وَمَعَهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ مَنْ لَا يُحْصَى۔ عجیب الفاظ ہیں کہ وہاں پر ان کے ساتھ اتنے سارے محدثین تھے۔ دیکھیں کوئی ایک یہ گلی کوچوں کے مسجد میں پڑھانے والے مولوی نہیں تھے، نہیں، زمانے کے بڑے۔ ابو زرعہ الرازی آپ جائیں علم رجال میں، ابو زرعہ الرازی کا بہت بڑا نام ہے۔ حافظ ابن حجر ان کو بہت کوٹ کرتے ہیں تہذیب التہذیب میں، اسی طریقے سے اور دیگر کتاب تہذیب الکمال اٹھائیے، لسان المیزان اٹھائیے، میزان الاعتدال اٹھائیے، جو دیگر جو موضوعات ہیں جو علم رجال پہ ہیں، واضح طور پہ ان کے اقوال کو نقل کی جاتا ہے، اور ان کے ساتھ الفاظ جملہ یہ ہیں، جو روایت ہے، اتنے سارے محدثین تھے جن کا شمار ممکن نہیں، اور اس میں پھر وہ نقل کرتے ہیں کہ مطلب یہ لا الہ الا اللہ والا کلام کو نقل کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ واسطہ دیتے ہیں، کیا واسطہ دیا جاتا ہے، واسطہ دینے کے بعد جو ہے وہ الفاظ کو پڑھتے ہیں۔ الفاظ کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ایک کلام آتا ہے ابو القاسم کشیری کا۔ ابو القاسم کشیری جو ہے وہ اس سلسلہ سند کو، جو اس کلام کو جو ہے وہ اپنے پاس سونے سے لکھواتے ہیں، سونے کے پانی سے، جیسے ہوتا ہے نا، سونے کے پانی سے لکھواتے ہیں، اور وصیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، یعنی جب وہ مر جائیں
تو ان کے ساتھ جو ہے اس تحریر کو جو سونے والی ہے ان کے ساتھ قبر میں رکھا جائے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں کہ بھائی دعائے جوشن کبیر آپ کیوں لکھواتے ہیں، کربلا کی مٹی کیوں کرواتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس وجہ سے کیونکہ یہ آپ کے اسلاف کا بھی طریقہ رہا ہے، وہ رکھواتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے ان کو خواب میں دیکھا جاتا ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا رویہ رکھا، کیا سلوک کیا؟ قال غفر لی بتلفظی بلا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، کس وجہ سے؟ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کیونکہ رسول اللہ کی میں نے تصدیق کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے ساتھ جو اس تحریر کو جو انہوں نے سونے کے پانی سے لکھوائی تھی، واقعتاً جب اس کو سلسلہ الذہاب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ایک وجہ یہ ہے کہ اس کو سونے کے پانی سے لکھا گیا ہے، اتنی عظیم یہ سند تھی اور یہ روایت تھی۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے اتحاف السادۃ المتقین بشرح احیاء علوم الدین، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 234 ہے اور 235 ہے۔ اس میں جو ہے اس روایت کو نقل کیا جاتا ہے اور اس میں 2 الفاظ ہیں کہ لا قال اللہ سید السادات جل وعلا انی انا اللہ لا الہ الا انا من اقر لی بالتوحید دخل حصنی ومن دخل حصنی امن من عذابی۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ حصنی من دخل حصنی امن من عذابی، وہی جو الفاظ کہیں کہ جو میرے قلعے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہوا وہ عذاب سے محفوظ ہے۔ اب ہم آپ کو ایک اردو حوالہ دیں گے، اس میں قدر تفصیل میں پوری عبارت پڑھوں گا۔ یہ صواعق المحرقہ ہے، علامہ ابن حجر المکی الہیثمی کی کتاب ہے اور یہ اصلاً عربی کتاب ہے، لیکن میں نے چونکہ آپ لوگ کی سہولت کے لیے اس کا اردو ترجمہ نقل کر رہا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 679 اور 680 ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ امام رضا کے تذکرے میں کہتے ہیں کہ جب آپ نشاپور پر تشریف لے گئے، جیسا کہ تاریخ نشاپور میں لکھا ہے، اور اس کے بازار سے گزرے تو آپ پر ایک سائبان تھا جس کے در سے دیکھا نہ جا سکتا تھا۔ آپ کو 2 حافظ ابو زرع الرازی اور محمد بن اسلم الطوسی ملے جن کے ساتھ بے شمار طالبان علم و حدیث تھے۔ انہوں نے بڑے عاجزانہ رنگ میں التجا کی کہ آپ ہمیں اپنا چہرہ دکھائیں، سبحان اللہ، اور اپنے آبا سے ہمارے لیے حدیث بیان کریں۔ آپ نے خچر کو ٹھہرایا اور اپنے نوجوانوں کو سائبان کے ہٹانے کا حکم دیا، اور مخلوقات نے آپ کے روئے مبارک کی دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ آپ کے گیسوؤں کی 2 لٹیں آپ کے کندھے تک لٹکی ہوئی تھیں اور لوگوں کی حالت یہ تھی کہ چلا رہے تھے، سبحان اللہ، کچھ گریہ کناں تھے، امام کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، کچھ گریہ کناں تھے، کچھ چلا رہے تھے امام کے چہرے کو دیکھ کے۔ وہ نور اتنا شدید تھا کہ لوگوں سے اپنے جذبات کو محفوظ رکھنا دشوار لگ رہا تھا۔ کچھ مٹی میں غلطاں اور کچھ آپ کے خچر کے سموں کو چوم رہے تھے، سبحان اللہ، امام کی سواری سے جو منسوب ہو اس کو چوما جا رہا تھا۔ زلجنے وغیرہ کی ہم کبھی کبھی کرتے ہیں، نعوذ باللہ، میں خیر بالکل غیر موضوع آ جائے گا، لیکن حسن ظن رکھنا چاہیے، مسلمانوں کو ایک دوسرے سے حسن ظن رکھنا چاہیے۔ کوئی شیعہ عبادت نہیں کرتا زلجنے کی، کوئی اصلاً ہمارے عقیدہ توحید ہے، ہم اس چیز کو نہیں کرتے، لیکن میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلاف کا کیا طریقہ رہا ہے۔ خچر کے پاؤں کو چوما جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس پر امام سوار ہے۔ آگے پھر بات چلتی ہے، علماء لوگوں کو چلا چلا کر کہہ رہے تھے خاموش ہو جاؤ، وہ خاموش ہوئے تو مذکورہ دونوں حافظ نے آپ سے املا کی خواہش کا اظہار کیا، تو آپ نے فرمایا میرے باپ موسیٰ، کاظم نے اپنے باپ جعفر صادق نے، انہیں اپنے باپ محمد باقر، انہیں اپنے باپ زین العابدین، انہیں اپنے باپ حسین سے، انہوں نے اپنے باپ علی ابن ابی طالب، انہوں نے میرے حبیب اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ امیر المومنین کا احترام رسول اللہ کے لیے، قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ رسول اللہ نے مجھ سے بیان کیا کہ مجھ سے جبرائیل نے بیان کیا کہ میں نے رب العزت کو فرماتے سنا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اسے پڑھے گا وہ میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے وہ میرے عذاب سے محفوظ ہے۔ پھر وہ گرا دیا گیا اور آپ چل پڑے۔ اصحاب قلب و دوات کے شمار کے مطابق حدیث لکھنے والوں کی تعداد 20,000 سے اوپر تھی۔ 20,000 محدثین، کچھ تو 30,000 کہتے ہیں، 20-30,000، کتنی الفاظ تفاوت ہو سکتا ہے لیکن تعداد بہت زیادہ تھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ روایت کے جانے والے کہ ایمان معرفت قلب الاخر احمد کہتے ہیں، انشاءاللہ بھی مزید تفصیلات آئیں گے، کہ اگر اس سند کو کسی مجنون پر پڑھو تو اس کا جنون اتر جائے گا۔ سبحان اللہ۔
اور ابھی انشاءاللہ احمد کون؟ احمد بن حنبل. انشاءاللہ مزید تفصیلات ابھی آپ دیکھیے گا کہ اس سند کی اہمیت کیا ہے. سبحان اللہ. اچھا احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں یہ؟ احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں. واہ 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 واہ، بہت بہت شکریہ. اب شو کا جو ہے آخری میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کچھ ہی منٹ رہ گئے ہیں. یہ ابھی آپ نے فرمایا کہ اگر اس سند کو کسی مجنون پہ پڑھ دو وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کے بارے میں تھوڑا سا اور ہمیں بتا دیں پلیز. یہ بات جو ہے یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں منقول ہے، اور اب میں ان کے اسمائے گرامی بتاؤں گا جنہوں نے یہ بات کہی ہے. گرامی میں برسبیل تکلف کہہ رہا ہوں، بلکہ کبھی کبھی کراہیت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ سارے گرامی نہ تھے، بلکہ بعض اس میں سے دشمن اہل بیت بھی تھے. لیکن صرف بتانا یہ مقصود ہے کہ ان لوگوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ کس طریقے سے امام کا جو اس میں گرامی ہے، جو سارے جو مقدس نام ہیں، وہ کس طریقے سے جو ہے وہ مطلب اہمیت رکھتے ہیں اور افادیت رکھتے ہیں. اور آپ بات شروع ہونے سے پہلے میں یہ بتا دوں، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جھوٹے سے منافق سے بھی اہل بیت کی افضلیت دکھاتا ہے. کیا بات ہے. مطلب آپ دشمن ہوں گے لیکن کبھی نہ کبھی آپ کے منہ سے سچائی ضرور نکلے گی. معاویہ نے امام علی کے بارے میں بھی کچھ باتیں کی، آپ کہیں گے کہ ہیں یہ معاویہ نے بولی ہیں، لیکن اللہ اسی طریقے سے جو ہے نا دشمن کو گندا کرتا ہے. یہ ایک عربی کی کہاوت علی بھائی کی اگر بات کو کہوں، الفضل بما شہدت به الاعداء، فضیلت وہ ہے جس کا دشمن اقرار. واہ 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 واہ، کیا کہنے سے. ٹھیک ہے، تو اب دشمن جو ہے وہ کس طریقے سے اقرار کرتا ہے. پہلا آپ کا حوالہ ہے عیون اخبار الرفاع، یہ شیعہ کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158. اس پہ مامون کا قول ہے. مامون کہتا ہے کہ اگر اس یعنی پوری سند ہے کہ واللہ خدا کی قسم لو قرئت هذه الاسماء على الصم البكم لبرؤوا باذن الله عز وجل، کہ اللہ کی قسم اگر ان اسماء کو ایک ایسے شخص پر پڑھا جائے جو بول نہیں سکتا، ٹھیک ہے، جو بھینگا ہے، مطلب اس قسم کے حضرات پر پڑھا جائے تو اللہ کے اذن سے وہ جو ہے وہ شفا یابی پا جائے گا. دوسرا جو حوالہ ہے وہ علامالی ہے شیخ مفید کی، اور اس میں ابو صلت الحروی وہ نقل کرتے ہیں فحدثت بهذا الحديث في مجلس احمد بن حنبل، کہ میں نے احمد بن حنبل کی مجلس میں اس روایت کو بیان کیا جب ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. فقال لي احمد یا ابا صلت لو قرئ هذا الاسناد على المجانين لافاقوا، کہ اگر یہ سند جو ہے وہ مجنون پہ پڑھی جائے، پاگلوں پہ پڑھی جائے تو پاگل بھی اپنی پاگل پن سے نجات پا جائیں. یہاں پر ہمارے مومنین اور ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں ان کے لیے سبق ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جب ہمیں ایسی سچویشن سے آئیں اور کنفرنٹ کریں مشکلات کو، تو ان اسناد کو اپنے لیے ورد جان بنائیں، جس سے ہم اپنے لیے بھی نجات حاصل کر سکیں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے. اب حوالہ ہے سنن ابن ماجہ کا، یہ صحیح ستہ کی کتاب ہے، ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ. اس کی جلد اول ہے اور صفحہ نمبر 215 ہے. اس میں اس سند کو پورا نقل کیا جاتا ہے، اور شیخ ابو صلت کہتے ہیں، ابو صلت کا حوالہ ہے کہ اگر اس سند کو کسی پاگل پر پڑھا جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے، کہ لو قرئ هذا الاسناد على المجنون لبرئ، کہ وہ افاقہ پا جائے اور وہ صحیح ہو جائے. اب یہ کتاب ہے اخبار الدول والآثار، صفحہ نمبر 115 پر انہوں نے یہی بات جو ہے وہ عرض کی ہے. اخبار الدول والآثار میں بہت تفصیلی کلام ہے، لیکن کچھ اس سے مشابہ جو ہے وہ قشیری کا جو کلام تھا، جو آپ کو معلوم ہوگا، جو ہم نے نقل کیا تھا کہ سونے کے پانی سے لکھوایا اور اس کو نجات ملی. تو یہ ہمارے پاس احمد بن حنبل، ابو صلت الحروی، مامون اور یہ قشیری کا کلام، 4 لوگوں کی گواہی مل گئی. اب ذکر اخباری اصبہان، یعنی عربی میں اصبہان کہا جاتا ہے، جبکہ ہم لوگ کے اردو فارسی میں اس کو اصفہان کہا جاتا ہے. حافظ ابو نعیم کی کتاب ہے، جلد اول ہے اور صفحہ نمبر 138 ہے، اور اس پہ احمد بن حنبل کا بھی قول موجود ہے جو شیعہ کتابوں میں شیخ مفید کی کتاب العمالی میں تھا. وہی والا ہے کہ اگر مجنون پہ پڑھا جائے تو وہ بھی شفا یابی حاصل کر جائے. یہ میرے سامنے کتاب ہے التدوین فی اخبار قزوین، یہ کتاب ہے اور اس کا جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 482 ہے، اور اس میں حافظ ابو صلت الحروی کا قول ہے جو ہم پہلے نقل کر چکے ہیں، اور دوسرا قول ہے وعن عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی. عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی بہت مشہور عالم دین، ان کی کتاب ہے الجرح والتعدیل،
جو 8 جلدوں میں شائع ہو گئی ہے، اور علماء اہل سنت ان کے اقوال جا بجا رجال میں نقل کرتے ہیں۔ قال كنت مع ابی بالشام، میں اپنے والد کے ساتھ شام میں تھا، فرأيت رجلا مصروعا فذكرت هذا الاسناد فقلت اجرب بهذا فقرأت عليه هذا الاسناد قام الرجل فنفض ثيابه ومر، کہ ایک شخص کو دیکھا جو بیماری میں مبتلا تھا، تو چونکہ میں اس سند سے پہلے تجربہ کر چکا تھا، بس میں نے دوبارہ اس سند کو پڑھا اور وہ شخص بالکل شفا یابی ہوا۔ وہ جب اٹھا اس نے کپڑوں کو صحیح کیا اور چل پڑا۔ یہ ایک زندہ معجزے کو بتایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 32 پر بھی جو ہے وہ حافظ عبداللہ ابن احمد المقدسی کی کتاب سے نقل کیا جا رہا ہے انصاب القرشیین میں، اور یہی بات کو جو ہے وہ ادھر بھی نقل کیا گیا، تو تقریباً ہمارے پاس 6 علماء کے حوالے آ گئے۔ اور اسی طریقے سے یہ والی بات جو ہے یہ نزہۃ المجالس میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 25 میں بھی احمد بن حنبل سے منقول ہے۔ تو غرض یہ کہ اتنے سارے حوالے جات دینے کی وجہ یہ تھی تاکہ آپ کو اس بات سے معرفی کروائی جائے کہ اس سند کی کتنی اہمیت ہے، اور ہمارے جو مسلمان برادران جو مومنین دیکھنے والے ہیں وہ اس چیز کو جانیں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان وسیلوں کو اپنی زندگی میں قرار دیں، اور اپنی زندگی میں کوئی بھی مشکل آئے تو اس سند کو پڑھیں اور اس کا ورد کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے لیے شفا یابی کا طریقہ بشرط مشروطہ دے گا۔ بہت بہت شکریہ جری بھائی آپ کا، آپ نے اتنی اچھی انٹروڈکشن دی۔ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا یہ قسط نمبر 1 ہے اس ٹاپک کے بارے میں، اور اگلے 2 ہفتے ہم قسط نمبر 2 اور 3 کو بھی چلائیں گے، سو پلیز ہمیں اگلے ہفتے پھر سے دیکھیے گا۔ اور اب ہمارا جو پروگرام ہے، آج کا جو پروگرام ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ پلیز ہمیں سبسکرائب کیجیے گا، اپنے دوستوں میں یہ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگلے ہفتے کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔